يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 46. مصر کے فرما روا کی طرف خط. مصر کی سلطنت 618 تا 628 عیسوی میں ساسانی یعنی ایرانی سلطنت کے ماتحت تھی. اس کے بعد رومن امپائر کے ماتحت ہو گئی. جب آپ علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس وقت مصر کی سلطنت رومیوں کے ماتحت تھی. مقوقس مصر اسکندریہ اور مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا. ماضی میں یہ لوگ فرعون کہلاتے تھے. آپ کے زمانے میں مقوقس کا نام جری بن مینا بن قرقوب قبطی تھا. مقوقس کا معنی عمارت کو بلند کرنے والا ہے. بعض کے نزدیک یہ یونانی لفظ ہے کہ جس کا معنی معزز اور لائق احترام ہے. یہ ہکل کی طرف سے مصر کا حکمران تھا اور عقیدے میں عیسائی تھا. یہ اسکندریہ کے کلیسا کا اسقف اعظم بھی تھا. فتح مصر کے وقت جو مقوقس حکمران تھا اس کا نام سائرس تھا. مقوقس کی طرف لکھے گئے نبوی خط کا متن یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبطیوں کے حکمران کی طرف اس کے لیے سلامتی کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے. اللہ عز و جل تمہیں دوہرا اجر دے گا. اگر تم نے منہ پھیر لیا تو قبطیوں کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا. اس کے آخر میں قرآن مجید کی آیت تھی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون یہ خط مقوقس سے مصر کو پہنچائے گا. حضرت حاتب بن ابی بلتہ لاخمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں. یہ عظیم شہسوار اور شاعر تھے، ذہین و فتین اور ماہر تیر انداز تھے، بڑے تاجر تھے، بدر میں بھی شریک رہے. یہ مصر گئے لیکن مقوقس وہاں موجود نہ تھا، لہذا اسکندریہ آ گئے تو معلوم ہوا کہ وہ ساحل سمندر پر ہی ہے. یہ وہاں گیا اور اجازت طلب کی. مقوقس نے آپ علیہ السلام کا خط پڑھا اور پوچھا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت حاتب نے کہا کہ ہاں. مقوقس نے کہا کہ پھر جب ان کی قوم نے انہیں ان کے شہر سے نکال دیا تو انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کیوں نہ کی؟ حضرت حاتب خاموش ہو گئے. مقوقس نے سوال دہرا دیا. اس پر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے مقوقس سے سوال کیا کہ کیا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں؟ مقوقس نے کہا بالکل. حضرت حاتب نے کہا کہ جب ان کی قوم نے انہیں پکڑ کر صلیب دینا چاہی تو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کیوں نہ کی؟ مقوقس خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ ذہین آدمی ہو اور ایک سمجھدار آدمی کی طرف سے آئے ہو. مقوقس نے کہا کہ ہمارا ایک دین ہے اور ہم اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ہمیں اس سے بہتر دین نہ مل جائے. حضرت حاتب نے کہا کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ اذیت قریش نے دی اور سب سے زیادہ دشمنی یہود نے کی، جبکہ عیسائی ان کے قریب تر رہے. جس طرح موسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی. جس طرح آپ اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کو قرآن مجید کی طرف بلاتے ہیں. مقوقس نے یہ بھی کہا کہ میں نے جانا کہ تمہارے نبی کسی غلط بات کا حکم نہیں دیتے اور صحیح بات سے نہیں روکتے. وہ جادوگر یا کاہن معلوم نہیں ہوتے، ان میں نبوت کی علامات ہیں کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. میں ان کی دعوت پر غور کروں گا. اس کے بعد مقوقس نے آپ کا خط ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا. ایک اور روایت میں ہے کہ مقوقس نے حضرت حاتب کو رات میں بلوایا اور پوچھا کہ تمہارے نبی کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضرت حاتب نے کہا کہ اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، نماز کا حکم دیتے ہیں. مقوقس نے پوچھا کہ تم لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت حاتب نے جواب دیا کہ دن رات میں 5 نمازیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں. ہمیں بیت اللہ کے حج اور وعدہ پورا کرنے کا بھی حکم ہے. ہمیں مردار کھانے، خون پینے سے روکا گیا. مقوقس نے پوچھا کہ ان کے پیروکار کون ہیں اور کیا انہوں نے اپنی قوم سے جنگ کی ہے؟ حضرت حاتب نے کہا کہ ان کے پیروکار نوجوان ہیں اور انہوں نے اپنی قوم سے جنگ کی ہے. مقوقس نے حضرت حاتب سے آپ علیہ السلام کی صفات پوچھی. انہوں نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ کر دیا. مقوقس نے کہا کہ نہیں، کچھ اور صفات ہیں جو میں جاننا چاہتا ہوں. مجھے بتلاؤ کہ کیا ان کے کندھوں کے مابین مہر نبوت ہے، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی ہے، چادر اوڑھتے ہیں، گدھے کی سواری بھی کر لیتے ہیں، زبردست حوصلے اور برداشت والے ہیں، کسی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتے. حضرت حاتب نے کہا کہ ایسا ہی ہے.
مقوقس نے کہا کہ ایک ایسے ہی نبی کو آنا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ شام میں آئے گا کہ وہ نبیوں کی سرزمین ہے، لیکن اس کا ظہور عرب کی قحط زدہ اور شوریلی زمین میں ہو گیا۔ اس کی اتباع میں قبطی میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ قبطیوں کو میری اس گفتگو کا علم ہو، وہ بہت سے ملکوں پر غالب آئیں گے اور ہمارے اس ملک کو بھی فتح کر لیں گے۔ آپ واپس اپنے محمد کے پاس چلے جاؤ، میں قبطیوں کو اس گفتگو کا ایک حرف بھی نہ بتلاؤں گا۔ مقوقس نے اپنے عربی کاتب کو بلوایا اور آپ علیہ السلام کے نام خط لکھا کہ مقوقس عظیم کی طرف سے محمد بن عبداللہ کی طرف، میں نے آپ کی بات سنی اور سمجھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کو آنا ہے اور میرا خیال تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت اور توقیر کی ہے۔ آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھی بھیج رہا ہوں۔ یہ عام لونڈیاں نہیں بلکہ قبطیوں میں ان کا بڑا درجہ ہے۔ کچھ ملبوسات بھی ہیں اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی بھیج رہا ہوں۔ بعض نے 4 لونڈیوں کا ذکر کیا کہ جن میں سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کی بہن سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہبہ کیا گیا۔ تیسری کیسری تھی اور انہیں بھی ان کی بہن کہا گیا ہے۔ چوتھی کی رنگت سیاہ تھی اور ان کا نام بریرہ تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے مقوقس کے تحائف میں ایک باکس کا ذکر کیا کہ جس میں آپ علیہ السلام سرما دانی، تیل کی شیشی، کنگھی، کینچی، مسواک اور شیشہ وغیرہ رکھتے تھے۔ بعض نے ایک طبیب کا بھی ذکر کیا، لیکن اسے آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ مراد یہ تھی کہ ہمارے لوگ کم ہی بیمار پڑتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس نے 1000 مسکال سونا یعنی 4.25 کلو سونا، غلام، 20 قبطی چادریں، 2 موزے، دلدل نامی سفید خچر، یافور نامی گدھا، لزاز نامی گھوڑا، شہد، امامے، خوشبو، عود، کستوری، اگربتی، شیشے کا پیالہ بھی بھیجا۔ ایک مسکال 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ اس نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بھی 100 دینار اور 5 چادریں دیں۔ حضرت حاتب کا مصر میں قیام 5 دن رہا۔ اس کے بعد وہ اس کا جوابی خط لے کر واپس مدینہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبیث اپنی حکومت پر بخیل ہو گیا، حالانکہ اس کی حکومت بھی باقی نہ رہے گی۔ حارث بن ابی شمر غسانی کیسری روم کی طرف سے شام کے سرحدی علاقوں کا حکمران تھا۔ یہ 628 تا 632 حکمران رہا۔ اس کی رہائش غوطہ میں تھی۔ اس نے اسلام قبول نہ کیا اور فتح مکہ کے سال فوت ہوا۔ اس کی طرف جانے والے شجاع بن وہب استی تھے یا سابقون الاولون میں سے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے انہیں جبلہ بن اہم کی طرف قاصد بنا کر بھیجا تھا، جو حارث کے بعد اس سلطنت کا وارث بنا تھا۔ خط کا متن یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ غوطہ میں قیام پذیر تھا اور کیسر روم کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ وہ حمص سے ایلیا یعنی بیت المقدس پیدل آ رہا تھا کہ اسے ایرانیوں پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ حضرت شجاع اس کے محل کے دروازے پر 2-3 دن منتظر رہے، لیکن دربان نے ملنے نہ دیا اور کہا کہ جس دن وہ خود نکلے گا تو ملاقات ہوگی۔ انہوں نے دربان سے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ دربان رومی اور عیسائی تھا۔ اس نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کون اور کیسا رسول؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے رسول کی دعوت یہ ہے اور ان کے اخلاق ایسے ہیں۔ وہ دربان یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور بعض اوقات تو آپ کی باتیں سن کر رونے لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے اور یہ بالکل نبی کی صفات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ میرا گمان تھا کہ وہ نبی شام میں آئے گا، لیکن اس کا ظہور قرض یعنی کیکر کی زمین میں ہوا ہے۔ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن اعلان نہیں کر سکتا کہ حارث مجھے قتل کر دے گا۔ شجاع کہتے ہیں کہ وہ میری بہت عزت کرتا اور مہمان نوازی کرتا، لیکن حارث کی طرف سے مایوس کرتا کہ وہ کیسر کا غلام ہے اور کیسر سے خوفزدہ ہے۔ ایک دن حارث آ گیا، اس نے آپ علیہ السلام کا خط پڑھا اور پھینک دیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے میرا ملک کون چھینے گا؟ وہ جو بھی ہے میں اس پر لشکر کشی کروں گا، چاہے وہ یمن میں ہو، میں وہاں بھی پہنچوں گا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو نال لگانے کا حکم دیا اور مجھے کہا کہ اپنے صاحب کو یہ سب بتلا دینا۔ حارث نے کیسر کو اطلاع دی اور کیسر تک بھی آپ کا خط حضرت دحیہ کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ کیسر نے حارث کو لشکر کشی سے منع کیا اور اپنے پاس بلوا لیا۔ کیسر کا خط جب حارث کے پاس آیا تو حارث نے حضرت شجاع کو دوبارہ بلوایا کہ وہ ابھی وہیں تھے۔ انہیں 100 مسکال سونا دیا۔ رومی دربان نے بھی انہیں کچھ کپڑے وغیرہ دیے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور انہیں بتلانا کہ میں آپ کے دین کا پیروکار ہوں۔ حضرت شجاع نے آپ علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا تو آپ نے کہا کہ اس کا ملک تباہ ہو جائے گا اور اس کی حکومت جاتی رہے گی۔ آپ کو رومی دربان کا پیغام ملا تو آپ نے کہا کہ وہ سچا۔ بعض اہل سیرت کا کہنا ہے کہ حارث مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ واللہ عالم۔
جاری ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمة للعالمين يا محمد